کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے. حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو. مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق دو لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد ان کی تحقیق ہے, ہم اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتے ہیں نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو ان کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہو, آپ مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے؟ محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی. اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا, کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو. اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لا ادری کہنا سیکھو, لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے, جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا, وہ لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا. وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں, سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے, تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو, میں سیکھوں گا؟ بولو نا, نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی, میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو, امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو, میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے, اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے, دس از اے گرل, اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے, دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل. یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دو. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار, جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, وہ کیا ہے پورا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا. ہم جسے, ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی, یہ تو
بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا, کیا خیال ہے؟ ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریمبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا, اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے, تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے, لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی, جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علماء سے ہٹ کر ہیں. ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ, لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان دلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے, ڈرامہ دیکھتے, ڈرامے نہ دیکھا کریں, بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں, ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کرتے ہیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھے تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے کہ اب اگر وہ آنا شروع ہو جائیں تو اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ ایک باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا, اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا, اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی؟ ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا, اور گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس, اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی نا وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, وہ بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابے علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں, اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر؟